باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رمضان مبارک کا برکت والا مہینہ چل رہا ہے الحمدللہ، اور اہل ایمان روزہ، تراویح، نماز باجماعت، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ اللہ رب العالمین اس رمضان پاک کے مہینے ہمارے ملک کے معاملات بھی ٹھیک فرما دے، اور جو افراتفری اور غدر مچا ہوا کئی مہینوں سے سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، عوام اس سے بے حد پریشان ہیں، اور عوام دعائیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان سارے سیاستدانوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، کوئی بہتری کا رستہ عطا فرما دے۔ یہ اقتدار کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ امریکہ کے پاؤں پڑنا پڑے، انہیں کسی اور یورپ کے پاؤں پڑنا پڑے، انہیں مودی کے پاؤں پڑنا پڑے، یہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلے مرکز میں منڈی لگی ہوئی تھی خرید و فروخت کی، کئی دن تک انہوں نے بندے پکڑے اور ان کو چھپا کے رکھا، اور وہ کہتے تھے ہمارا ضمیر جاگ گیا۔ اور اب یہاں پنجاب میں یہاں وہی دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک طرف سے مون سلائی پہ الزام ہے کہ وہ بندے خرید و فروخت کر رہے ہیں، دوسری طرف سے حمزہ شہباز بھی دن رات اقتدار کے لیے مرے جا رہے ہیں کہ کسی طرح جتنے دن کا بھی ہو وزارت اعلیٰ مل جائے، اقتدار ہمارے پاس آ جائے۔ عوام کا درد رکھنے والے اب اقتدار کے لیے کھل کے لڑنے مرنے پہ تیار ہیں، اور اسے نام انہوں نے جمہوریت کا دیا ہوا ہے۔ یہ کیا جمہوریت ہے؟ کیا آپ نے جو پاکستان کے پاس آئین ہے جس کے تحت آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ آئین سارا کچھ آئین میں موجود ہے، اب وہ آئین آپ کا مسئلہ تو حل نہیں کر سکا، آپ آئین کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ پہنچے ہوئے ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی، کبھی حکومت سپریم کورٹ میں ہوتی ہے، کبھی اپوزیشن سپریم کورٹ میں ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپس کے مسئلے بھی اگر اسمبلی میں حل نہیں کر سکتے تو اسمبلی کس لیے ہے؟ کروڑوں اربوں روپیہ جو قوم کا خرچ ہو رہا ہے یہ کس لیے خرچ کر رہے ہیں؟ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ، اس پہ آپ دن رات پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، پنجاب ہاؤس پہ آپ کا قبضہ، خیبر پختونخوا ہاؤس پہ، بلوچستان سندھ ہاؤس پہ، اور سارے جتنے ملک کے وسائل ہیں ان پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور عوام جو ہے وہ ٹینشن 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 دیکھ دیکھ کے ان کے بلڈ پریشر بیچاروں کے ہائی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ روز کوئی نہ کوئی نئے سے نیا ان کے ساتھ دھوکہ، کوئی نئی چال ایک دوسرے کو گرانے کے لیے۔ کاش یہ اکٹھے ہو کے مل بیٹھتے اور آپس میں ہی معاملات طے کر لیتے۔ اب معاملات سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل کے وہاں چلے گئے ہیں جس کے سارا سال یہ خلاف بولتے ہیں۔ سارا سال یہ بڑے جمہوریت پسند بنے ہوتے ہیں کہ ہم انٹرفیئر نہیں کرنے دیں گے، کوئی انٹرفیئر نہ کرے، ووٹ کو عزت دو، اور یہ اور وہ۔ آج مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اداروں کو غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے، اداروں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اداروں کو یہ کرنا چاہیے، اداروں کو وہ کرنا چاہیے۔ پچھلے 2-3 سال ان کو گالیاں بھی دیتے رہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے رہے، مریم، نواز شریف اور یہاں جو بھی لیڈر تھے، مولانا اور ان کے ساتھی، یہ بھی کہتے رہے کہ ہمارے ان کو پکڑ کے اتارو اور اقتدار ہمارے حوالے کر دو، اگر ہمارے لیے کچھ کرو گے تو پھر تمہارا سیاست میں دخل دینا بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہمارے خلاف کو کرو گے تو ہم تمہارے خلاف بولیں گے۔ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بکواسات اداروں کے خلاف، فوجیوں کے خلاف، جرنیلوں کے خلاف، اور وہ جو دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، جو سرحدوں پہ ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو دونوں سائڈیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دونوں سائڈیں حملہ آور ہیں، دونوں سائڈیں الزام لگا رہی ہیں ان پہ، تو کس طرح مانیں گے، کس طرح آپ بھائی؟ سیدھی سیدھی بات ہے، جس کو اقتدار مل جائے گا وہ کہہ دے گا کہ ادارے جو تھے نیوٹرل تھے، جس کو نہیں ملے گا وہ الزام لگا دے گا کہ ہم سے اقتدار انہوں نے چھینا ہے یا ان کو انہوں نے دلوایا ہے۔ تو میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر تو اللہ کرے کہ وہ ایسا ہی ہو کہ بالکل دخل نہ دے رہے ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں تو ان کو دخل دینا پڑتا ہے، اور ان سے کہہ رہا ہوں کہ ان سب کی چھٹی کروائیں۔ نگران حکومتوں میں سارے غیر جانبدار لوگ لائیں،
جن کا دونوں گروہوں میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ الیکشن کمیشن پہ الزامات ہیں جانبداری کے، کھلم کھلا بڑے دنوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے کیسے غیر جانبدار الیکشن ہوں گے، کیسے شفاف الیکشن ہوں گے؟ منصفانہ غیر جانبدارانہ الیکشن جس کا خواب اس قوم دیکھتی ہے، وہ اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے تو ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کو غیر جانبدار بندہ الیکشن کمیشن بنائیں، اب ممبران جو ہیں وہ بھی غیر جانبدار لائیں، اور نگران حکومتیں بھی غیر جانبدار لائیں، اور ان سے قرآن پہ حلف لیں کہ وہ کسی کے سائیڈ نہیں لیں گے۔ جس کو حق میں عوام فیصلہ کرتی ہے وہ اقتدار اس کے حوالے کر کے اپنی مدت کے اندر اندر خود گھروں کو چلے جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جس طرح کی تباہی آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، جن کے پاس کوئی تھوڑے بہت چار بندے ہیں وہ ڈنڈے کے ساتھ اقتدار لینا چاہتے ہیں۔ میں پریس کانفرنسیں دیکھ رہا ہوں، ان کی تماشا سارا آپ کو ساری قوم بھی دیکھ رہی ہے، ہر بندہ مطالبہ کر رہا ہے۔ شہباز صاحب وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور آرڈر دے رہے تھے، اور مرضی کی اپائنٹمنٹیں کرنے کا پروگرام سب بن چکا تھا، بتایا جا چکا تھا۔ مولانا بھی بیچارے بالکل تیار تھے، اور بلاول اور رانا ثناء اللہ بھی وزارتوں کے لیے، اور باقی بھی بہت سارے وزارتیں بانٹنے کے لیے بہت سارے تیار بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے خواب ادھورے رہ گئے۔ اب میں دونوں سے کہتا ہوں کہ مل بیٹھ کے غیر جانبدار، مکمل غیر جانبدار نگران حکومتیں بھی، الیکشن کمیشن بھی، اور الیکشن کی نگرانی کرنے والے جو بھی ادارے ہیں وہ سب ایک دفعہ صاف اور شفاف الیکشن کروا دیں، عوام جس کے حق میں فیصلہ کر دیں، پھر اقتدار اس کے سپرد کر دیں۔ اللہ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ یہ ملک اس لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا جو کچھ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، آئے دن تماشا۔ پھر آپ طے کر لیں، آپ 3 سال برداشت نہیں کر سکتے، 3.5 سال برداشت نہیں کر سکتے، 5 سال برداشت نہیں کر سکتے، آپ مدت 4 سال کر لیں۔ 4 بھی نہیں آپ کو برداشت، کہ آپ ہار گئے تو 4 سال باہر کیسے رہیں گے، تو 3 سال کر لیں۔ 3 سال کے لیے حکومت آئے اور اس کے بعد نئے الیکشن ہو جائیں، تاکہ یہ روز روز دھرنوں سے، احتجاجوں سے، جلوسوں سے قوم کی جان چھوٹ جائے۔ جو اس پہ کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، قوم کے ٹیکسوں کا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے، اس سے قوم کی جان چھوٹ جائے۔ اور میں تو پھر اس طرف اپنی ایک بات بھی کر دوں، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام نہیں چلے گا، یہ ناقص نظام ہے۔ اور آج تو میرا خیال ہے پوری قوم نہیں بلکہ یہ خود بھی کہہ رہے، جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں وہ خود بھی کہہ رہے ہیں یہ نظام نہیں چلے گا۔ حکومت بھی اور اپوزیشن بھی، جتنے اتحادی، اگر نظام یہاں درست آ گیا ہوتا تو یہ جو سودے بازیاں ہوئی ہیں، جو یہ خرید و فروخت ہوئی ہے، یہ جو مہینہ پورا مذاکرات ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، یہ تو مدینہ کے منافق کرتے تھے ایسے، جن کو قرآن پاک نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْءٍ، ادھر بھی ملتے ہیں ادھر بھی ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اس نظام کی پیداوار ہیں۔ عوام سے بھی کہتا ہوں کہ اس دفعہ ان کو مسترد کریں، اور جب یہ آئیں تو ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے عوام کو کتنا مایوس کیا ہے، اور عوام ان کو اب کتنا مایوس کریں گے۔ اللہ رب العالمین رمضان پاک کی برکت سے اس مبارک مہینے میں جو قرآن مقدس نازل ہوا تھا، ہمیں صحیح معنوں میں اسے دستور العمل بنانے کی اور ملک میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔